کچھ ہونے والا ہے کا وسوسہ ہے یا پھر واقعی کچھ ہونے والا ہے یا پھر صرف ایک وہم ہے؟ تحریک انصاف حکومت کو 3.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت کا چوتھا سال ہے اور اگلا سال 2023 یوں کہہ لیجئے کہ نئے انتخابات کا سال ہے، مگر اس وقت حکومت مسائل سے گھری ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، گیس کی کمی اور IMF کی شرائط بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن بھی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہے اور ایک مرتبہ پھر حکومت گرانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، مگر کیا یہ کامیابی ان کے نصیب میں آئے گی یا نہیں؟ ہمارے ساتھ سیاسی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب ارشاد بھٹی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح صبح اٹھ گئے؟ صحیح طرح؟ بڑا مشکل قسم سے اس وقت تو یعنی بیٹری نہیں چارج ہو رہی نا، اور مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ جیسے میں خواب میں بات کر رہا ہوں۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں، شفا یوسف زئی کے علاوہ کوئی بھی بلاتا میرا ادارہ نہیں، وہ تنخواہ وہ تو ظاہر ہے، تو باقی میں نہ آتا، تو بس یہ شفا کو کریڈٹ جاتا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے لیے بہت گالیاں کھاتی ہیں ٹویٹر پہ، ہمارے لیے بہت پرابلمز۔ بالکل نہیں سر، دیکھیں ایک ہوتا ہے سچ کا ساتھ دینا، ایک ہوتا ہے ٹھیک بندے کا ساتھ دینا، تو آپ ساتھ دے دیں، چاہے گالیاں آئیں، توپے آئیں، گولے آئیں، جو بھی آئیں۔ فریڈم آف ایکسپریشن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، آزاد آپ نے بات کی کر دی، اس کو رہنے دیں، یہ پڑھی لکھی فریڈم آف ایکسپریشن کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں لیکن سر اب آپ ہیں مثال کے طور پہ صحافت پائی کی کرتے ہیں، تجزیہ آپ کا بڑا مشہور ہے، ہر چینل پہ ایک ڈیمانڈ ہے، بھائی بھٹی صاحب کو لے لو، ارشاد بھٹی کو لے لو، یار ارشاد بھٹی کو۔ آپ کیسے صحافت کی طرف آئے؟ پتہ نہیں، پنڈی بھٹیاں سے آپ سوچیں 6 کلومیٹر دور ایک پنڈ ہو جنیوٹ روڈ پہ، اور میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک پنڈ کے پٹواری، یہ دوسرے پٹواری نے پنڈ کے پٹواری سے دیکھا کہ اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہیں موٹر سائیکل پہ، تو 2 سال میں خواب دیکھتا رہا کہ پٹواری بننا بڑا ہو کر، شکر ہے نہیں بنا، ورنہ نون لیگ یا ادھر ہوتا، وہ چھوڑ دے خیر۔ تو پھر اچھا اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ایک مرتبہ ایک پولیس والا ایک موٹے تازے ملزم کو ہتھ کڑی لگا کے ہمارے پنڈ میں آیا، اور وہ نیچے بیٹھا ملزم، وہ اوپر منجی پہ بیٹھا چارپائی، تو اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں میں پولیس والا بنوں گا، صحیح پاور۔ ہاں پھر ایک بار جب ہم بسوں پہ آتے تھے پنڈی بھٹیاں اسکول میں، تو وہ GTS اس وقت ہوتی تھی، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس، تو وہ اس کا جو نہیں روکتا تھا ڈرائیور، وہ ترچھا سا بیٹھا ہوتا تھا چادر کی بکل مار کے سردیوں میں، تو ایسے ہمیں دیکھ کے آگے نکل، تو میں سوچا تھا GTS کا ڈرائیور بنوں گا۔ تو یعنی کوئی کچھ بھی نہیں تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بلیو می اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ پھر وہ جب لاہور آ گئے، رلتے لاہور آ گئے، لاہور آ کے تو BA کے بعد جنگ لاہور میں، پھر ادھر الاخبار، پاکستان آبزرور، پھر درمیان میں چھوڑ دیا کہ کوئی پیسے ہی کوئی نہیں ہے، نوکریاں کی بے تحاشا نوکریاں کی، کنسلٹنسی، یہ وہ اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں نا، بہت سارے کام کیے لاہور میں، ریڑیاں لگائیں، سبزیاں بیچیں، پتہ نہیں کیا 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 اس زندگی میں۔ اب یہاں پر پہنچ کے سیٹسفائیڈ ہے؟ ہاں اب تم، اور نہیں پھر مجھے لگتا تھا جب میں سنتا تھا نا، میں کرتا تھا نہیں یہ بات سچی نہیں ہے، یہ سچی نہیں، سچ کہنا چاہیے، سچ کے قریب رہنا چاہیے۔ نہیں تو آپ کا سچ آپ کے لیے سچ ہے، دوسرے کے لیے آپ کا سچ نہیں ہے، یہ بھی تو ایک سچویشن ہے نا، اس سے کیسے نپٹتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک میں ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں میاں محمد نواز شریف 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو اب یہ سچ ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں، اب اگر کسی کو نہیں اچھا لگتا تو نہ لگے۔ نہیں ایک وہ سچ ہے کہ عدالت نے کنوکٹ کر دیا لیکن میاں صاحب چور نہیں ہیں، تو ایک یہ بھی سچ ہے۔ نہیں وہ تو ایون فیلڈ میرا ہے، سرے محل میرا ہے، جاتی عمرہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں نے تو ان کو ویسے رکھا ہوا ہے، پنڈ میں نہیں ہوتا جب ڈیرے سے مزارے رکھتے، تو میں نے تو ان کو رکھا ہوا ہے، یہ میرے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو دریوں پہ سوتے ہیں، کھانا 2 ٹائم کا ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، ڈاکٹر نیل آرمسٹرانگ نہیں ہیں، وہ تو حکیم سے دوائیاں کھاتے ہیں، بالکل، تو یہ تو مزے میں یہ سارے میرے ہیں، میں یہ سب میری تو ان کی تو کوئی جداد ہی نہیں ہے، کہا نہیں تھا ایسا کیسے؟ نہیں وہ تو انہوں نے کہا تھا نا، میرا تو پاکستان میں دنیا بھر میں کیا، پاکستان میں اور اگلے پونے ارب کے اثاثے جمع کرا، اس پہ بھی ڈونگرے بس رہے تھے، واہ 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 واہ۔ ابھی گاڑی گفٹ ہوئی ہے، وہ گاڑی والی جو ہے خبر صحیح ہے؟ صحیح ہے ویسے، پتہ نہیں ایک مجھے لگا تھا وہ خیر ان کا ذاتی معاملہ ہے، مگر مجھے ایک دکھ ہوتا ہے، نہیں لیکن اثاثہ نہیں ہے نا سر، اثاثہ کوئی نہیں ہے، لیکن گاڑی کہیں پر یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ شاید خبر صحیح نہیں، جعلی ہو سکتی ہے، بالکل۔ جیلسی کیوں آ گئی گاڑی میں؟ وہ گاڑی خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، کافی میں سر کر رہی ہوں کوشش، ریچ سے نکل رہی ہے گاڑی۔ جنید صفدر پہ ہے کہ گاڑی پہ؟ گاڑی پہ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل کئی ہیں 2 ملکوں میں شادیاں چلی، اچھا، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں پکا منہ کر کے، مہنگائی، غربت، غریب، اور پھر آگے غریب نعرے بھی مار رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا مسیح ہے، بالکل، اور 25,000 کنال پہ
لیکن اچھا بھٹی صاحب ویسے ایک سوال ہے, ایک عام سوال ہے, عوام سے زیادہ پتہ ہوتا ہے صحافی کو, اور آپ جیسے صحافی جو لوگوں سے بھی مل رہا ہے, بات بھی کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ارباب اختیار کے ایوانوں میں, دفتروں میں کیا ہو رہا ہے, بیوروکریسی کیا کری وغیرہ وغیرہ, آپ کو بہت بہتر پتہ ہوتا ہے ایک عام آدمی سے. اس کو صرف مہنگائی نظر آ رہی ہے نا, پیٹرول کی قیمت 4 روپے بڑھ گئی, آپ کو پیچھے کا پس منظر بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کیوں بڑھی, کیسے بڑھی, اتنی بڑھانے کی وجہ کیا تھی وغیرہ وغیرہ. فرسٹریشن ہوتی ہے آپ کو؟ بہت زیادہ. اچھا فار ایگزامپل مجھے اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ فار ایگزامپل تحریک انصاف مجھے ڈس لائک کرتی ہے, نون لیگ مجھے پسند نہیں کرتی, پیپلز پارٹی مجھے اچھا نہیں سمجھتے, کوئی کہتا ہے تو بھونک رہا ہے, کوئی کہتا ہے تو گھٹیا ہے, کوئی کہتا ہے تو فلانا ہے. دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے میں لڑتا ہوں صبح سے شام تک, میں نے کہا نا میں نے ریڑیاں لگائیں, سبزیاں بیچیں, جھاڑو پھیرے, اسلام آباد میں سی ڈی اے سرائے میں 20 روپے چارپائی پہ دے کر پہلے دن میں آ کے سویا تھا اسلام آباد میں. یعنی یہ, اور اس کے بعد اللہ نے اتنا کچھ دیا, یعنی اسلام آباد میں گھر, گاڑیاں, بینک بیلنس, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, بلیو می خدا کی قسم پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, مجھے نہیں پتا, سوئے. لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کے لیے میں لڑتا ہوں, جو میرا جب میں فیل کرتا ہوں, وہ لوگ جب کہتے ہیں نا, وہ کسی کی پارٹی کا لے کہتے ہیں پیراشوٹر, فوج کا آدمی, ایجنسیوں کا آدمی, اور یہ صحافی نہیں ہے. یعنی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کس کے لیے, پھر مجھے وہ آتا ہے کہ ایک مرنا ہے, ایک دن قبر میں نے اپنی جانا ہے. بالکل. تو اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ ایمان کی دوسری قسم پہ تھا, منہ سے برا کہتا تھا, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تھا. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو حکومت کو روکنے کے لیے جو پر تول رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کچھ روک پائیں گے, حکومت کو گرا پائیں گے؟ باتیں تو بڑی بڑی ہیں کہ ہم مارچ کریں گے اور ہلا کے رکھ دیں گے اور ختم کر دیں گے اس پورے معاملے کو. یہ وہ کہ ہمارے پنڈ میں کہتے ہیں پھوکلا جوان, یعنی اندر سے کچھ نہیں, اوپر سے بڑا, یہ پھوکلے جوان ہے اور چلے ہوئے کارتوس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلا 3.5 سالوں میں پہلا مرحلہ تھا ان کا آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ. اب دوسرا ہے مٹی پاؤ, جگاڑ لگاؤ, اقتدار میں آؤ. تو اب اس پہ چلے ہوئے ہیں. تو لیکن اگلی مرتبہ اقتدار میں آپ آئیں گے یہاں؟ ہاں ہمارے ملک اب جو حالات ہیں اس طرح کی مہنگائی کے, مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے لوگ. ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے. عمران خان صاحب کی گورننس چھوڑ دیں. نہیں گورننس بھی کیسے چھوڑ دیں, بزدار صاحب کی تو سرکار جو ہے وہ سارے چیف وزرائے اعلیٰ سے آگے نکل گئی ہے. ہاں اب دیکھیں یہ جس ملک میں اس طرح کے جعلی اور نقلی سروے آ جائیں, اور اس ٹائم پر لانا. محمود خان کے پی کے میں اپنے گھر اور گھر میں ہارا ہے, اس کو ہم سائیں عثمان بزدار پلس کہتے ہیں. اچھا وہ گھر اور گھر میں ہارا ہے اور نمبر 2 پہ. عجیب بات ہے. اور اس قوم کو اور اس سروے بنانے والے کو میں سلام کرتا ہوں. کنوکٹڈ مجرم مفرور نواز شریف, اس کو لیڈر بنا کر نمبر 1 پہ رکھا ہے. یعنی کوئی اخلاقی قدر نہیں ہماری. جب یہ سپریم کورٹ بار نے بلایا نا, وہ تقریر کروائی, تو میں نے ایک سوال پوچھا, یار آپ تو قانون کے رکھوالے ہیں. ہاں بالکل. آپ ہمیں قانون سکھاتے ہیں کہ قانون کیا ہوتا ہے. میں پھنس جاؤں کسی میں آپ کو وکیل کرتا ہوں کہ میرا مقدمہ لڑو. یار آپ اس عوام کا مقدمہ نہیں لڑتے, آپ ان کو بلا لیتے ہیں کہ جس کو آپ کی عدالت کہہ رہی کہ تصدیق کر کے گیا, جھوٹ بول کے گیا, چیٹ کر کے گیا, تو اس کو بلا لیتے ہیں. یار یہ کہیں تو رک جاؤ, کہیں ہاں کوئی تو لمٹ ہو, لائن کراس کرو نا, لائن قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ. اچھا پھر ادھر سے یہ ہمارے فون کالز آ گئی تھیں, تو ہم تو حال گئے. فیدل بچے, میرا دل کرتا ہے ایک فیڈر دوں ساروں کو, پیو بچوں, پیارے بچوں, اور کمبل میں آپ کے لگاتا ہوں, ایسی زیادہ تو نہیں ہے, پیارے بچے, دھوپ تو نہیں لگ رہی. یار مر جاؤ اس سے, چھوڑ دو بزنس, آؤ میرے ساتھ کوئی بزنس کرتے ہیں, پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, مل کے کوئی پیسے کماتے ہیں, فائلیں بیچتے ہیں ادھر ادھر. کیا کر رہے ہو؟ جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے, چھبل بالبا دستی وہ جمہوریت. تو بھٹی صاحب اب تو صدارتی نظام کے کچھ چرچے ورچے چل رہے ہیں آج کل. دعا کرو کہ اللہ کرے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ مجھے کہتے ہیں جمہوریت پہ بات نہ کرنا, پارلیمنٹ سکون ملے گا آپ کو اگر جمہوریت کے بارے میں کچھ کہا تو. 34-35 مرتبہ نواز شریف صاحب لندن گئے, 33 مرتبہ پارلیمنٹ آئے 4 سالوں میں. اس پارلیمنٹ کے وہ رضا ربانی صاحب جو ہے نا, وہ دکھی ہو کے نا ریزائن دینے چلے گئے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سینٹ میں نہیں آتے. 6 مہینہ کابینہ کے 84-80 سے زیادہ کمیٹیوں کے سربراہ اسحاق ڈار تھے, ساری ان کے حوالے حکومت کی ہوئی تھی. اور آپ ابن بطوطہ البیرونی بن کے نا ملک در ملک پھر رہے تھے, ملک در ملک پھر رہے تھے, 100 دورے, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ساتھ لے گئے, کچھ ہزار. بالکل. اچھا وہ کہتے ہیں, کل احسن اقبال کہہ رہے تھے جمہوری قوتوں کو. احسن اقبال صاحب مجھے ایک جمہوری آدمی دکھا دیں اس ملک میں, عمران خان سمیت,
एक जमहूरियत जो असूल, मंतक और इखलाकियात पर खड़ा हो। यार वो कैनेडियन वजीर आजम का कल घर देखा, 1 कनाल का घर है उसका मॉन्ट्रियल में, 25,000 कनाल, 300 कनाल बनी गाला, बिलावल हाउस बड़े बड़े। अच्छा, मुल्क की इदारे जमीन पे इनके सोना उगल रहे हैं, कहाँ से? अच्छा, बिलावल अगर बेनज़ीर का बेटा ना होता तो क्या होता? बिल्कुल मेरे साथ बैठता नौकरी की सरकारी के लिए, हम दोनों फेल हो जाते हैं। तो ये तो एक वो जो लेगेसी चलती आ रही है खानदान में, मरियम नवाज साहबा का क्या है, क्या कोई क्वालिफिकेशन, कितनी स्ट्रगल है। मेडिकल कॉलेज में तो होती। हाँ, वो यास्मीन राशिद ने स्टोरी सुनाई कि किस तरह मेडिकल कॉलेज में, खैर वो छोड़ दें, वो पर्सनल हो जाता है, लेकिन क्या इनकी क्वालिफिकेशन है कि ये अब अगली वजीर आज़म, पहले हैंडसम आया, अब गॉर्जियस, वो जॉर्जियस होता है, गॉर्जियस, वो गॉर्जियस आ जाएगा। यानी हम इसमें फंसे रहेंगे। तो अगली दफा हैंडसम रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको क्या लगता है? डिफिकल्ट है। एक हम थैंकलेस कौम है। हाँ। इमरान खान से बेहतर अपोजिशन लीडर मैंने अपनी जिंदगी में ना देखा है ना सुना है। अपोजिशन में रहना आसान डरता नहीं है, हाँ। थकता नहीं है, मुस्तकिल मिजाज है, जाती तौर पे चूंकि उसके ज़हन में पुर्जे नहीं, पर्स ही जेब में कोई नहीं, कोई पता ही कोई नहीं, हाँ। पैसा भी कमाया जा सकता है या किया जाता, लेकिन उसके इर्द गिर्द लेफ्ट राइट गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट, और फिर उनका यू टर्न, फिर उनकी कन्फ्यूजन अपने हवाले से, फिर ना तजर्बाकारी, हाँ। बहुत सारी चीज़ें उनको है। लेकिन इमरान खान अगर होता ना कहीं और बाहर होता, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट नीचे सेट होती है, देखो ट्रम्प ही तो भुगता गया, बिल्कुल। तो इमरान ट्रम्प से तो बहुत अच्छा लगे, दोनों बहुत कॉमन है, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत बहुत बेहतर है। यस, बिल्कुल। तो वहाँ ये चल जाता है, यहाँ हमारे हैं, और फिर ये माफियाज हैं, हाँ। सिसिलियन माफियाज, गॉड फादर, ये नहीं टिकने देंगे। ये रेलिवेंट रहने के लिए कैसे जुगाड़ लगाते हैं, हाँ, और कैसे साथ करते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है आपके ख्याल में? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अवाम। माजरत के साथ, क्योंकि मैं खुद उन लोगों में से हूँ। हम भी अवाम ही हैं, बिल्कुल। हम 4 साल की ज़ैनब हमसे महफूज नहीं, मुर्दा अंतड़ियों के हम घी बनाते हैं, बिल्कुल। और ऊपर इसको आगे बढ़ाने से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, या एक अरबी सेंग है, मैं माजरत चाहता हूँ मुझे इसके बारे में, तो वो है कि जैसे आमाल वैसे अमाल, मतलब जैसी कौम वैसे हुक्मरान, बिल्कुल। मतलब जैसे मुंह वैसी चपेड़, मतलब जैसा थोबड़ा वैसा थप्पड़। रियासत मदीना के दाहिए इमरान खान। अच्छा, एक वो तो आपने सुना है ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि रियासत मदीना में एक फरात के नर कुत्ता भी, तो मैं उसका भी जिम्मेदार हूँ। मैं सानिया साहिवाल से सानिया मरी तक कौन जिम्मा लेता है, बिल्कुल। अच्छा, इसको छोड़ दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बनते हैं, कपड़ा बेचा करते थे, खलीफा बने तो कपड़ा उठा के चल पड़े। उन्होंने कहा कि भाई आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कपड़ा बेचूंगा। उन्होंने कहा खुदा के लिए जब खलीफा कपड़ा बेचे तो बाकियों का कौन खरीदेगा, तो फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा सैलरी। अच्छा, हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा सैलरी मैं मुकर्रर करूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक। अच्छा, उन्होंने अपने जो उस वक्त का सबसे कम पैसे लेने वाला मजदूर था ना, उसकी सैलरी मुकर्रर की। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चलता रहे कि एक तो ये कि मैं सबसे कम तनख्वाह लेता हूँ अपनी रियासत में या अपनी हुकूमत में, दूसरा मुझे पता चलता रहे कि इसमें मेरे मजदूर का गुजारा कैसे होता है। अब इमरान खान साहब 300 कनाल के बनी गाला घर में रहते हैं, सवेरे स्विमिंग करते हैं, जिम करते हैं, दही और ढेर सारा फ्रूट खाते हैं, उसके बाद अच्छे भले खेड़ी शेड़ी पहन के आ जाते हैं, तो वो कहते हैं महंगाई नहीं है। हाँ, और उसके बाद आज 11 बजे आते हैं, अपना आगे लंबी लाइनें गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम खड़े होते हैं। 5 बजे वो वनडे T20 खेल के फिर वापस बनी गाला चले जाते हैं। कोई एक मुझे बता दें, आप किसी दिन मरियम नवाज साहबा से गुर्बत की डेफिनेशन पूछे, कभी लगी हैं किसी यूटिलिटी स्टोर पे गई हैं कि दाल दे दो, जो गलती नहीं है, मैं ले गया था गली नहीं थी मनूस। अच्छा तो अब देखें कि कभी लगती है ना। बिलावल भुट्टो साहब ने कभी मेरे अस्पताल में लेट के इलाज करवाया हो ही नहीं सकता। इमरान खान साहब ने मेरे नलकों से पानी पिया, ये हम देखते होते थे, लेकिन इमरान खान साहब के वो मसाइल हैं जो मेरे हैं ना बिल्कुल नहीं। तो अवाम, मैं कह रहा था अवाम इसलिए कह रहा था कि अवाम के ज़ैनब इनसे महफूज नहीं, गधे ये हमें खिला जाते हैं, मुर्दा अंतड़ियों का घी ये खिलाते हैं, कप लेके ना चाय का, इनकलाब नहीं आ रहा।
अच्छा तब्दीली पता नहीं क्यों नहीं आ रही। हाँ। और नजर उस पे है कि बाजमात नमाज पढ़नी है, मिलावट ज्यादा, कहीं से मुझे खालिस दूध बिल्कुल वो बिल्कुल कहीं से खालिस मिर्च नहीं, महंगाई जो हम करते हैं, मतलब एक महंगाई है जो होती है, अच्छा एक मेरे जो हम करते हैं। हाँ, मेरे मोहल्ले में एक ही जगह टमाटर अगर 80 रुपए हैं तो दूसरा 90 पे बेच रहा है, तीसरा 100 पे बेच रहा है। तो अच्छा जो ही पूछे ना कि क्यों, तो मुझे हल्का स्माइल देके तब्दीली आई है। तब्दीली आई, तो हमारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी तो फिर मुल्क ये तब्दील हमें नहीं हो लानी सकेगा। पड़ेगी, बिल्कुल। हमें करना पड़ेगा, हमें तब्दील होना पड़ेगा ऊपर, तभी ये हमारे सरों से हटेंगे। जब तक हम तब्दील 14 साल से सिंध में हैं, हाँ 14 साल से 4 मरतबा मरकज में, आप तीनों में से खुदा की कसम हम एक हफ्ता लड़काना में नहीं रह सकते, इनका सियासी किबला है। बिल्कुल बिल्कुल एक हफ्ता लड़काना में रह जाएं तो मुझे लग जाए आप तीसरे दिन मॉर्निंग शो करें ना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी इवनिंग हो जाए। और ये जमहूरियत हमारे सर पे है कि नवाज शरीफ का भाई हल्का देख लें, इनका लड़काना देख लें और हमारा मियाँ वाली देख लें। बिल्कुल सब पता चल जाएगा। ये पूरा एनालिसिस था जो कि जिसको कहते हैं ना कच्चा चट्टा खोल कर सारी बात जो है वो सामने ला कर रख दी, और बुनियादी जिम्मेदारी आवाम की भी आती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इरशाद भट्टी साहब, वक्त दिया आपने, बस जो आपने जगा दिया सर, जगा दिया। और झंझोड़ा है बेसिकली, यानी मुझे फौरन जगा के तो वो क्या कहती है मैनू जगा के आप सौन लगे कि जुल्म कमाने। नहीं हम कहाँ सौन लगे, हमारा तो मामला अभी चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन आप आखिर जाते हैं, मुझे आपके हेयर स्टाइल बहुत पसंद सर थैंक यू, आई लव यू। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबको ये हेयर स्टाइल दे। आप जब अगली मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो आप आला ओहदे पे होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।